یا اور کوئی ایسی چیز ہے نرم غذا بچہ کھا سکتا ہے، میٹھی چیز ہے تو وہ دی جا سکتی ہے کسی بزرگ کے واسطے سے۔ بہت اچھا ہوگا کہ چبائی ہوئی چیز بزرگ اپنے جو ہے نا اپنے لعاب سے اسے کھلائیں تو یہ زیادہ یقیناً برکت کا باعث ہوگا۔ تو دوسری چیز بچے کی پیدائش کے موقع پہ تحریک گڈھی دینا۔ پھر 7ویں دن شریعت نے کچھ احکامات بچے کی پیدائش میں رکھی۔ بچہ پیدا ہوا، پیدائش کے 7ویں دن جو ہے بچے کے ساتھ کچھ ایسے شریعت کے احکامات ہیں، ان میں سے ایک چیز ختنہ کرنا، بچے کا ختنہ کرنا۔ اسلام کے شعائر میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف احادیث ہیں، کچھ چیزیں فرمائی، بعد میں 7 کا ذکر ہے، بعد میں 5 کا ذکر ہے، بعد میں اور بھی زیادہ چیزوں کا ذکر ہے، 10 چیزوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ چیزیں فطرت میں سے ہے، انسان کی فطرت میں سے۔ ان میں سے ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختنہ کرنا، اور یہ اسلام کے شعائر میں سے۔ اہلیان اسلام کو باقاعدہ اس کا حکم دیا گیا ہے اپنے بچوں کے ختنہ کرنا۔ عرب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب لوگ بچوں کا بھی ختنہ کرتے تھے، بچیوں کا بھی ختنہ کیا کرتے تھے، اور اس میں عرب لوگوں کی کچھ اور بھی مقاصد ہوا کرتے تھے، لیکن بچی کا تو نہیں ہے۔ بچے کے بارے میں شریعت نے یہ حکم دیا ہے اور اسے لازم قرار دیا ہے کہ اس کا ختنہ کیا جائے، اور یہ طبی اعتبار سے بھی بہت ضروری ہے۔ طبی اعتبار سے بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں ختنے کے، اور ختنہ نہ کرانے کی وجہ سے طبی اعتبار سے بہت زیادہ نقصانات، جو انسان بڑا ہوتا ہے بہت سارے نقصانات کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے یہ کہا ہے، اسلام نے حکم دیا ہے کہ یہ ختنہ کرنا یہ انسان کی فطرت ہے، جبلت ہے، اس سے اعتراض، اس سے اجتناب نہیں کیا جا سکتا۔ ختنہ یہ 7ویں دن کرنا یہ سنت ہے، 7ویں دن، اور اگر 7ویں دن کس کی استطاعت نہ ہو تو پھر اس کے علاوہ 14ویں دن بھی کر سکتا ہے، جب بھی چاہے زندگی میں کر سکتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے بلوغت سے پہلے جب بھی انسان کے لیے ممکن ہو ختنہ کر سکتا ہے، بالغ ہونے سے پہلے۔ بس اوقات 7ویں دن بچہ بیمار ہے اور وہ مزاحم نہیں برداشت کر سکتا تو اس لیے مؤخر کر دیا جائے، کوئی بات نہیں۔ بس اوقات انسان کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، اس لیے نہیں کر سکتا، تو اس کی بلوغت سے پہلے جب چاہے وہ جو ہے ممکن ہو وہ انسان ختنہ کر لے بچے کو۔ اور دوسری چیز 7ویں دن ختنہ کے ساتھ ساتھ عقیقہ کرنا۔ بچہ ہے یا بچی ہے، دونوں کا عقیقہ کرنا یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو پیدا ہوئے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ختنہ فرمایا، ان کا عقیقہ فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عقیقہ۔ اور اس میں شریعت میں دوسرے احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بچے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں بھی ہو سکتی ہیں، اور بچی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری۔ یہ وراثت میں بھی اسلام کا یہی جو ہے نا اصول ہے کہ مرد کو عورت کی بنسبت دوہرا دیا جاتا ہے، مرد عورت کو اکیلا دیا جاتا ہے 1 حصہ، اور عورت جو ہے نا عورت کو 1 حصہ دیا جاتا ہے، مرد کو دگنا دیا جاتا ہے، عورت کو ڈبل دیا جاتا ہے۔ تو یہی اسی اصول ہے، یہی اصول ہے اسلام کا کہ مرد کو اسلام نے فوقیت دی ہے عورت کے اوپر۔ جہاں گواہی کی بات آتی ہے وہاں پہ 1 مرد کی گواہی 2 عورتوں کی گواہی کے مقابل ہے۔ اور بھی بہت سارے احکامات میں مرد کو عورت کے اوپر فضیلت، فوقیت اور برتری دی ہوئی ہے۔ اور ایسے ہی یہاں پہ بھی کہ اگر بچہ پیدا ہوا اور کوئی وجہ نہیں، اللہ نے بس اس کی ساتھ اس کو مرد بنایا، صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ مرد عورت کے اوپر فضیلت رکھتا ہے، نہیں، لیکن چونکہ اللہ نے فوقیت اور برتری دی ہے اسے، اس وجہ سے مرد کی طرف سے 2 بکرے عقیقہ میں ذبح کرنا یہ سنت ہے۔ اور اگر بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری یہ سنت کا درجہ عمل ہے۔
بہت سارے لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں، حالانکہ اس میں غفلت نہیں برتنا چاہیے، اس میں غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ یہ کسی نے اچھا یاد دلا دیا۔ پیدائش کے موقع پہ غسل دینا اور اس کے بعد دوسرا بڑا کام جو ہے وہ آزان دینا بچے کے کام، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جزاک اللہ خیر۔ آزان دینا یہ بھی ضروری ہے بچے کے کان میں، تاکہ پہلی آواز جو بچے کے کان میں اگر پڑے تو وہ اللہ کی توحید، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نماز و فلاح کی آواز ہو، اللہ کی کبریائی کی آواز ہو۔ اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان خود بھی دی ہے بچے کے کان میں، اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دائیں کان میں بچے کے جو ہے نا آزان دے دی جائے، جو آزان کے کلمات جس طرح دہرائے جاتے ہیں اس طرح سے آزان دی جائے دائیں کان میں، اور بائیں کان میں تھوڑا جلدی کر کے، جیسے اقامت ہے تو اقامت کے کلمات کہے جائیں کہ تھوڑا جلدی کر کے اقامت کی طرح سے بچے کے کان میں آزان دے۔ کتنا خوبصورت مذہب ہے اسلام! اسلام کے ہر قدم پہ ہمیں چلنا سکھایا ہے۔ کسی اور مذہب نے اتنی باریک بینی سے کچھ بتایا ہوتا احکامات کے بارے میں؟ بچہ پیدا ہو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے کیا سنے، کیا کھائے، کیا سنے، سب کچھ بتایا ہے۔ سب سے پہلے اسے نہلا دو، پاک کر دو، پاکیزہ بنا دو اسے۔ تو ایک جو ہے یہ بھی ہے کہ بچہ پیدا ہونے پر اس کے کان میں جو ہے نا آزان دائیں کان پہ اور بائیں کان پہ اقامت دینی چاہیے۔ اور عقیقہ جو ہے یہ بھی ایک جو ہے شریعت کا حکم ہے، اسے عرض کر دیا گیا۔ ایک حکم شریعت کا اس 7ویں دن کے موقع پہ یہ بھی ہے کہ بچے کا سر مڈوایا جائے، بچے کے سر جو ہے شیو کیا جائے، ٹین کیا جائے اس کا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، حضرت حسن جب پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا حکم دیا حضرت علی کو، علی اس کا سر مڈواؤ، اور جو ہے اس کے سر کے بالوں کے بقدر چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ تو یہ بھی ایک حکم، سر مڈوانا، اور بال جتنے ہوں گے انہیں تول کر اس کے برابر چاندی، یہ آج کل 300-400 روپے، 300-400 کی زیادہ کہتی ہے، بہت کم بن جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں یہ ہے کہ ہم نے جب ان جو ہے ان بالوں کو، حضرت حسن کے بالوں کو ہم نے جب تولا، 1 درہم کے برابر اس کا مطلب، 1 درہم بہت کم قیمت بن جاتی ہے۔ تو یہ بھی کرنا چاہیے، عام طور پہ لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں، اسے بھی اپنے زندگی کا ایک جو ہے نا حصہ بنا لینا چاہیے، اور بچوں کے پیدائش کے اوپر اس حکم کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، بعض والدین جو ہے وہ ناسمجھی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے، شوق کی وجہ سے بچے کے بڑے بال رکھنے کے خواہاں ہوتے ہیں، اور بچے کے سر تک کا سر نہیں مڈواتے، اور بچہ بعد میں بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ والدین دل میں لاتے ہیں بیچارے، اور جو ہے وہ سنت کے مطابق چونکہ انہوں نے عمل نہیں کیا ہوا ہوتا، تو اس لیے اسے لازمی سمجھے، یاد رکھیے ایک سنت ہے، ٹھیک ہے فرض اگر نہیں ہے، لیکن ایک سنت کو چھوڑنا یہ بھی تو کوئی عقل مندی نہیں۔ تو اس کے 7ویں دن جو ہے یہ سارے کے سارے کام بچے کی پیدائش کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو خود فرمائے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا ہے۔ بچہ جب جو ہے اس عمر سے گزر گیا، اس کے گزرنے کے بعد اب بچے کی اچھی تربیت اور پرورش کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ بچے کی صحت کا حوالے سے خیال رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے، اور اسی لیے اس موقع پہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ بچے کے لیے والدہ کا دودھ یہ اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ والدہ، آج کل اللہ معاف فرمائے ہمیں کیمیکل کے پیچھے لگا دیا کہ بھی یہ ملائے یہ ملائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا فرمایا تھا کہ اس بچے کو اگر جو ہے 3 وقت شہد اگر پلایا جائے، بچے کے والدہ کے دودھ کا مثل نہیں ہو سکتا، والدہ کے دودھ کے برابر نہیں ہو سکتا شہد۔ اور آج کل تو جو ہے ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں، طباء بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی بچے کو والدہ کے دودھ سے بہتر کوئی اور غذا نہیں۔ اور ذرا یہ بھی یاد رکھیے، بچہ نہیں تھا جب تک دنیا میں نہیں آیا تھا، والدہ کی چھاتی میں دودھ بھی نہیں تھا۔
اللہ نے اس کا رزق اس کے ساتھ بھیجا ہے اور آپ اس کا رزق روک رہے ہیں، آپ اس کا رزق جو ہے اس سے منع کر رہے ہیں اسے۔ آپ بجائے بچے کو کوئی دوا دارو دینے کے آپ اس کی والدہ کا دودھ پڑھانے کا بندوبست کریں، اس کی والدہ کا دودھ پڑھانے کے لیے دیسی ٹوٹکے ہوتے ہیں، دوسری چیزیں ہوتی ہیں، اس کا بندوبست کریں۔ اور یاد رکھیے گا بچہ والدہ کا دودھ جس طرح سے پیے گا اس طرح سے جو ہے نا اس پہ اثر بھی کرے گا۔ ہماری دوست ڈاکٹر ہے، وہ کہتے ہیں بساؤ کا میری چھوٹی بچی بیمار ہوتی ہے، چھوٹی بچی پیٹ خراب ہے بچی کا، کہتے ہیں ہم بچی کو دوا دینے کے بجائے ہم والدہ کو دوا دیتے ہیں، اور والدہ چونکہ دودھ پلاتی ہے اس بچی کو تو والدہ کو دوا دینے سے بچی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو والدہ جو کھائے گی، بچی اگر بیمار ہے والدہ اس موقع پہ پرہیز کرتی ہے نا، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ دودھ دیر پلا رہی ہوتی ہے اپنی بچی کو، تو اس لیے والدہ کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے بچے کی خاطر، اس کی تندرستی کا بھی خیال رکھا جائے اس بچے کی خاطر، تو یہ صحت مند غذائیں اسے کھلائی جائے تاکہ بچہ صحت مند پیدا ہو، بچے کی اچھی نشو و نما ہو۔ اور پھر بچہ جب بڑا ہوتا ہے، 2 سال تک بچہ نا دانت اس کے نہیں ہوتے، اس لیے جب وہ دنیا میں آیا وہ ٹھوس چیز سالڈ چیز کھا نہیں سکتا، اس لیے اللہ نے اس کے دانت پہ نہیں بنائے ہوتے، بلکہ اگر پیدائشی طور پر بچے کے دانت ہوتے نا یہ والدہ کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی، تو والدہ کے لیے راحت اس میں تھی کہ اس بچے کے دانت نہ ہو، اللہ نے دانت نہیں بنائے ہوتے، پھر آہستہ آہستہ کر کے اس بچے کے دانت جو ہے نا نکلتے ہیں اور اسے ٹھوس غذاؤں کا عادی بنایا جاتا ہے۔ 2 سال تک بچہ دودھ پینے کا عادی ہوتا ہے اور 2 سال تک بچہ سالڈ چیز ٹھوس چیز کھانے کا عادی بن جاتا ہے، تو اللہ نے ماں کی چھاتی پہ دودھ بھی 2-2.5 سال تک رکھا ہوتا ہے، جب اس کی ضرورت نہیں رہی اللہ نے وہ دودھ بھی بند کر دیا۔ تو کبھی اس فلسفے کو سمجھے نا، اللہ نے اس کا دودھ بھیج دیا ہے، میں اسے دوسری چیزوں کے پیچھے لگا، ہاں والدہ کمزور ہے، کی طاقت نہیں ہے، اور کوئی مسلمان ایسا عقل مند ڈاکٹر ہے، ماہر ڈاکٹر ہے، وہ منع کر رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور پہ اس سے بہتر چیز بچے کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی۔ اور پھر بچے کی پیدائش کے بعد اب والدین کی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے، یاد رکھیے پہلے یہ صرف میاں بیوی تھے، بچے کی پیدائش کے بعد ان کی ذمہ داری بڑھ گئی، یہ میاں بیوی کے بعد والدین بھی ہوئے، اب والد کی اپنی ذمہ داری ہے اور والدہ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اب پیدائش کے ساتھ ہی اب ان کو سوچنا شروع کر دینا چاہیے ہمارے بچے کی اچھی تربیت کیسے ہو، اچھی پرورش ہو، یہ ماں کی آغوش، یہ ہمارا یہ اس بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا آپ کے بچے کی تربیت ماں کی گود میں جیسے ہوگی نا، اور پھر آگے چل کے لڑکپن میں جو تربیت ہوگی، جو گھر میں اس کی تربیت ہوگی، بڑھاپے تک آپ کا بچہ اسی نیچر کا اسی عادت کا رہے گا، یاد رکھیے گا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا بھی مانگنا اس بچے کے حسن خوبی کے لیے، اور اس بچے کی جو ہے نا وہ دینداری اور تقوی اور پرہیزگاری کے لیے، اور جو ہے نا اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے لیے اس بچے کے لیے دعائیں مانگنا پہلی چیز، اور پھر جو وہ بڑا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی پرورش کرنا، اس کی تربیت کرنا۔ لیکن بچہ جو ہوتا ہے نا کچا ذہن ہوتا ہے، اس کا ذہن دنیا کے جو ہے نا چمکٹوں سے بالکل خالی ہوتا ہے، اسے اس وقت جو بتایا جائے نا وہ سیکھ جاتا ہے۔ یہ بوڑھا ہو کے کوئی قاعدہ پڑھ سکتا ہے؟ بوڑھا ہو کے اگر کسی کو کہے کہ بھئی آپ کوئی چائنیز لینگویج سیکھیں، آپ فرانسیسی سیکھیں، سیکھ سکتا ہے کوئی نہیں سکتا۔ بچہ سیکھ جاتا ہے، عربی سیکھ جاتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، انگلش سکھاتے ہیں، انگلش سیکھ جاتا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے، کچا ذہن ہے۔ اس وقت جو آپ اس خالی ذہن میں ڈالیں گے وہی وہ بچہ کیچ کرے گا۔ جو اس کی عمر بڑھے گی اس کی عقل پکی ہوتی جائے گی، پھر اس کے لیے سیکھنا سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اسے شریعت کے مطابق کھانا کھانا سکھائے، اسے سنت کے مطابق پانی پینا سکھائے۔ مجھے نا جب میں حفظ کرتا تھا نا قرآن کریم پڑھتا تھا یا میں اسکول میں تھا، مجھے اس وقت اساتذہ نے جو دعائیں بتائی تھی آج تک میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اساتذہ کے لیے، اور آج تک وہ دعائیں مجھے یاد ہے، میری جو ہے نا روٹین کا حصہ ہے۔
جو اسکول میں بتائی تھی اساتذہ، جو پھر مدرسے میں بتائی تھی، جو ہے نا بالکل انیشیل لیول پہ بتائی تھی، ابتدائی زمانے میں بتائی تھی، اب اگر کوئی چیز یاد کروں گا پہلے تو اس طرف توجہ نہیں ہوگی، اور یاد کروں گا بڑی مشکل سے یاد ہوگی وہ چیز. تو اس لیے اس بچے کی ذہن سازی کرے اور شریعت کے مطابق جو ہے نا اس کی جو ہے تربیت کرنے کی اللہ سے توفیق بھی مانگے اور ایفرٹ اور کوشش بھی کرے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بچہ پڑھ لکھ لیتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، والدین نے اس کے دینی پہلو کا خیال نہیں رکھا ہوتا. بچہ بہت اچھے پیسے کما رہا ہوتا ہے لیکن اس کا جو دینی پہلو ہے عموماً ایسا ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ والدین کو اس کے دینی پہلو کی فکر نہیں رہی اور والدین اس کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھتے. وہ مفتی شفیع رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، ان کے والد صاحب مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، ایک دفعہ کہیں پہ کوئی شخص مر گیا، فوت ہو گیا، لیکن لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شخص زندہ ہے لیکن اسے کچھ ہو گیا. طبیب کے پاس گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر کو بلایا گیا. ڈاکٹر نے اسے جب چیک اپ اس کو دیکھا، جب چیک اپ کیا اس کا، ڈاکٹر نے کہا، کیونکہ پہلے سے لوگ وغیرہ کر رہے تھے کہ یہ بندہ زندہ ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہاتھ پیر نہیں ہلا رہا، کیا ہو گیا اسے. تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، سر سے لے کر پاؤں تک بالکل ٹھیک ہے، لیکن صرف اس میں جان نہیں رہی، اس میں روح نہیں رہی، باقی بالکل ٹھیک ہے. یہ ہمارا حال ہوتا ہے معذرت کے ساتھ. ہم بھی کہتے ہیں ہمارا بچہ بڑا کامیاب ہو گیا، ہمارا بچہ جاب میں بھی لگ گیا، ہمارا بچہ اچھا لکھ پڑھ گیا، یہ کہہ رہے. لیکن یہ دین کے اعتبار سے تھوڑی سی کمی ہے. یہ دین کے اعتبار سے جو تھوڑی سی کمی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، یہ حقیقت میں اس بچے میں جان نہیں رہی ہوتی. باقی ٹھیک ہے، سر سے پاؤں تک سارے معاملات ٹھیک ہے، لیکن اس میں رو نہیں. یہ کیوں؟ تیری معذرت کے ساتھ والدین کی غفلت کی وجہ سے. والدین نے اسے وہ ماحول نہیں دیا ہوتا. والدین جس جو ہے شوق کے ساتھ اسے اسکول بھیجتے ہیں، جس شوق کے ساتھ اسے ڈگری دلواتے ہیں، جو پی کاٹتے ہیں اسے جو ہے نا اچھا پڑھانے کے لیے، کیا یہی توجہ اس کی اسلامی تربیت کے لیے کی تھی والدین؟ کبھی نہیں کی. قرآن کریم پڑھانے کے لیے تو مفت میں قاری صاحب مل جاتے ہیں نا، ہم جان چھوڑا لیتے ہیں، لیکن کیا یہی حق تھا اس کا؟ کیا یہی حق تھا؟ اس لیے پھر آج 20 لوگ آتے ہیں کہتے ہیں امام صاحب دعا کرنا والدین نافرمان ہیں. اس سوال یہ ہے آپ نے اس کی دینی تربیت کے لیے بنیادی طور پر کیا کیا تھا؟ یہ تو آپ کی اپنی غفلت ہوئی اور آپ واغیرہ کر رہے ہیں. خدا اپنے بچوں کو سب سے پہلے مسلمان بنائے گی، اپنے بچوں کو معاشروں سے انسان اور بنا لے گا، اور جو ہے نا دوسرے آرگنائزیشن سے ڈگری دلوا دیں گے. کوئی مشکل نہیں ہوتا، لوگ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہم ڈگریاں دے لوگوں کو، کوئی مشکل نہیں ہوتا. خدا اپنے بچوں کو سب سے پہلے مسلمان بنائے، اپنے بچے کے دل و دماغ میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت آپ ڈالے، کامیابی اللہ اسے دے گا. اللہ نے اس کی ضمانت دے رکھی. تو اس لیے یہ بہت بڑا کام ہمارا یہ والدین کا، والدین ہونے کے ناطے اور دادا دادی ہونے کے ناطے، اسی طرح دوسرے جو سرپرست ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور اس سے جان بخشی بھی نہیں ہونی، یاد رکھیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، ہر ایک سیپڑ ہے، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور پوچھا جائے گا تم سے ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، تم نے ان کی تربیت کیسے کی؟ تم نے انہیں اللہ اور اس کے رسول کا راستہ بتایا، دکھایا؟ اگر نہیں کیا میرے دوستوں میں نے، آج میں چاہتا ہوں آج سے یہ چیز شروع کر دوں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.